جی آیت نمبر 13 سے آج پڑھنا ہے ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب منہ شجر فیہ تسیمون۔ یہ جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس صورت کا مقصد اور اس میں جو اس کا نزول ہے اور اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے، کن عنوانات کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں جو پیدا کیا ہے اور کس کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں سے ہم نے والخیل والبغال والحمیر، گدے، گھوڑے، خچر کہ ان کے پاس چلتے ہیں اور زینت کا سامان ہے، اسی طریقے سے گائے، بیل، بکری اور ان مویشیوں کو جو پالتے تھے اور پالتے ہیں ابھی بھی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے فائدے حاصل کرنے کے بعد فرمایا۔ تو اب انہی میں سے اللہ نے اپنی دوسری علامات کا بتا دیا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے درخت اگائے جسے تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، شجرہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ درخت کو کہتے ہیں جو تنا اور ایک پراپر جڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر تنے لگتے ہیں، تنے ہوتے ہیں اس کے، اور پھر پتے، وہ درخت ہماری اصطلاح میں ہوتا ہے اور وہ شجر ہے۔ تو یہاں پر مویشیوں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے وہ شجر نہیں ہوتا، وہ جھاڑیاں سی ہوتی ہیں نا، اور وہ بغیر یعنی ایک کیا کہتے ہیں، ایک منٹ ٹھہرے۔ جی اچھا، منہ شجرۃ فیہ تسیمون، یعنی اکثر جو درخت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ شجر جو لفظ ہے وہ اکثر درخت کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی یہ مطلقاً بولا جاتا ہے کہ زمین سے اگنے والی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بھی شجر کہتے ہیں، جیسے گھاس ہے، جو بیل ہوتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جانوروں کے چرانے کے لیے ایک درخت نہیں، ان کو گھاس استعمال ہوتی ہے۔ تو سیمون اسامت سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کا مشتق ہے، اسامت سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہے، جانور کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان میں ایسے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد بار بار اس چیز پر تنبیہ کی گئی کہ سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، جو کوئی کھیتی اور ان کے درخت اور پھل پھول وغیرہ کا جو دیکھتا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے، تو اللہ نے کتنی حکمت سے اور کتنی زبردست صنعت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا۔ تو وہ جو سوچ سمجھ رکھنے والا ہے وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی سوچے کہ دانا کیسے نکلا، دانا گٹھلی سے، پھر گٹھلی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا، پھر زمین کو پھاڑ کر وہ جو زمین کے اندر جا کے جڑ بنا، پھر زمین کو پھاڑ کر وہ بیج جو باہر نکلا اور وہ پودا بنا، پودا سے وہ ایک درخت نکلا، پھر درخت کے اوپر پتے، پتوں کے اوپر پھر جو اس کے پھول بنے، ان پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھل کو رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک جو بیج ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی کمپل کو کھولتے ہیں، اور پھر اس میں ایک پھل، اتنا میٹھا پھل، اس پھل میں رس ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، تو وہ اللہ کے حکم کے ہی تابع ہیں۔ پھر فرمایا ان فی ذالک آیات لقوم یتفکرون۔
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں. یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. پھر بات کیا آ گئی؟ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. دیکھیں رات اور دن میں سورج کے اور چاند میں تمہاری خدمت پر لگا رکھے. فرما رہا ہے کہ تمہاری خدمت پر مسخراتم بامرہ، تو انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ جو سوچتے ہیں. اور اب کیا فرمایا؟ جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچے اس کو مسخر کر دیا. تو جس کو ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ میں نے جن و انس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کریں، عبادت کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اب اس میں لحم طری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کا گوشت اس سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا گوشت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور طرین فرمایا، اس میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دیا ہے. اس سے کس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس کو ذبح کرنے کی شرط نہیں ہے کہ اس میں ذبح کریں گے، یہ ایسے ہی جیسے بنا بنایا گوشت ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اور یہ دریاؤں کا پھر دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لیے کیا نکالتا ہے؟ حلیہ نکالتا ہے. حلیہ کے معنی کیا ہے؟ زینت کے ہیں. زینت کیا ہوگی، کس طرح ہوگا؟ یعنی موتی جواہرات جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں پھر ان کے ہار بناتی ہیں اور اپنے جو ہے وہ ہار بناتی ہیں، ان کے کانوں میں بالیاں بناتی ہیں، دوسرے طریقوں سے جس بھی طریقے سے وہ زیبائش کا سامان بنتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پہ فرمایا تلبسونہا. تلبسو کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر کا. حالانکہ پہنتی تو عورتیں ہیں نا زیور کو. جی میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، تو یہاں تلبسونہا اس میں مردوں کی یہ ضمیر، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ مذکر کا صیغہ چلے کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اہلیہ آپ ہی موجود ہیں بس. اہلیہ نعمان ماشاءاللہ سے آپ بتائیں گے. اس میں تلبسونہا ذکر کیا گیا ہے. اہلیہ نعمان موجود ہیں؟ چلیے جی. اس میں تلبسونہا کی جو ضمیر استعمال کی گئی جمع مذکر کی، حالانکہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں، تو یہ مذکر کی ضمیر کیوں استعمال کی گئی؟ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں کا پہننا یقیناً وہ در حقیقت کس کے لیے؟ مردوں کے مفاد کے لیے نا. عورت اپنے شوہر کے لیے ہی پہنے گی، اور وہ عورت کا مرد کی خاطر زیب و زینت کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اس کا حق، مرد کا حق ہے. اور ادھر سے یہ بھی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے بیوی کو زیور اور زینت کا سامان یعنی لباس اس کو اختیار کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مرد بھی کو بھی ایک جائز حد تک اپنی زیب و زینت کرنے کی، جیسے کہ اس کو انگوٹھی وغیرہ میں استعمال کرنے کی، جیسے انگوٹھے 4.5 ماشے جو ہے وہ اس کو چاندی پہننے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے، اس کو مرد کو اجازت ہے، تو وہ پہن سکتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا، کہ تم یہاں پر اس میں آپ دیکھتے ہو کہ فل کا معنی کیا ہے؟ ترل فل کا کشتی، اور مواخرہ، ماخرہ مخر کی معنی پانی کو چیرنے کی ہے، یعنی وہ جو کشتیاں ہیں وہ پانی کو چیر کر راستہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی موجوں کو، پانی کی موجوں کو وہ چیرتے ہوئے سفر طے کرتی ہیں۔ اور پھر آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور دور کے جو سفر ہے اس کو راستہ بنا دیا ہے، یعنی سمندر کا بھی پانی کا بھی راستہ بنا دیا کہ اس کے ذریعے بھی تم نکلتے ہو تجارتی مال بھی درآمد اور برآمد کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ دریائے کے راستے سے تجارت کرنا سب سے زیادہ نفع ہوتی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس کی زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زمین میں پہاڑ کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں، یعنی کہ زمین جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں۔ جب زمین کو شروع میں سمندر پہ بچھایا گیا تھا تو وہ پھر ڈگمگاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو جما دیا۔ تو اب یہاں پر جو جدید سائنس ہے اس کے مطابق بھی جو بڑے بڑے بر اعظم ہیں سمندر کے پانی پر تھوڑے تھوڑے سرکتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے بر اعظم جو ہے یہ سمندر کے پانی پر سرکتے ہیں، لیکن یہ سرکنا اتنا معمولی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ سرک کر کے اس کے سمندر میں پانی میں وہ زمین شامل ہو رہی ہے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی کہ تجارتی سفر کا یہاں پر ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا کہ دیکھیے مسافر جو ہے ان کی مسافر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامات یعنی رستہ پہچاننے کی جگہ، زمین کے اندر ایسے ایسے خطاط ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، مکان وغیرہ ہیں، اس کی ایسی ایسی اللہ نے علامات قائم کر دی کہ اس کے ذریعے اگر کوئی ایک زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے گا تو وہ اپنے رستے پر پہنچ جائے گا، اور اگر فرض کریں یہ زمین ایک صفاٹ ہوتی، بالکل صاف ستھری ہوتی، تو کوئی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکتا اور وہ پھر بھٹکتا ہی رہتا۔ پھر اور کیا بتایا؟ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی سفر کرنے والے زمینی علامات سے راستہ پہچانتے ہیں، اسی طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ کس طرح ہے؟ آج بھی جہاں پر ہر میپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ جو 5 ستارے ہیں، 6 ستارے، کچھ ستاروں کی جو ہوتی ہے نا رستہ پہچاننے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ماہر نجوم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کوئی جا رہا ہے اور وہ سیاحت کے لیے نکل رہا ہے اور اس کے پاس سب سے رستہ نہیں معلوم، وہ ستاروں کے ذریعے سے آج بھی وہ اس طریقے سے چاہتے جتنا اجلاس ہو جائے ٹیکنالوجی، لیکن آج بھی ستاروں کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر کے رستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اب بتاؤ کہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے کیا پھر بھی، اب بتاؤ کہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، شمار میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں پھر حق کیا ہے کہ انسان ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ہر وقت
انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ اللہ فرما کے اس کو بخش دیتے ہیں، اور اس کی شکر کی کوتاہی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جو شکر میں کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اور اپنا ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، تو پھر یہ ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اور جو ہے وہ ضرور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم اعلان کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس سے کیا ہے کہ وہ بت مراد ہے، اموات غیر احیاء یعنی وہ بت ہیں جو مردہ ہیں اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ کسی کو پیدا تو کیا کرتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی ان میں کوئی جان ہے، نہ کوئی احساس ہے، اور ان کے جو پجاری ہیں جو ان کو پوجتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کب زندہ کیا جائے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں ان کا انکار پیوست ہو گیا ہے، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو وہ علی اعلان کرتے ہیں، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کبر اللہ پاک کی چادر ہے، یعنی تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچا نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ دنیا میں بھی رسوا و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے جو اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، لیکن شیطان یہاں پر بھی حملہ کرتا ہے، تلبیس سے ابلیس کہتے ہیں اس کو، کہ ابلیس کا جو لباس ہے، اور وہ چھپ کر وار کرتا ہے، اور انسان کو اپنے دیندار ہونے پر بھی گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا متقی بن گیا، میں بڑا ہی اللہ والا بن گیا، یہاں تک کہ کچھ علماء فراہم فرماتے ہیں کہ انسان دیکھو میں تو بڑے گنہگار ہوں، کہ اب بس دعا کرو میں تو بڑے گنہگار ہوں، تو اس سے بھی اپنا متقی ہونا جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے ہم کہتے ہیں، اور نہ شکرا ہونا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی جو خباثت ہے آپ سے دور کر لی ہے، اور اللہ نے نیکی کے راستے پہ لگایا، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو گنہگار جب دکھانا، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میں نے تو پتہ نہیں کتنی گنہگار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، نیت تو یہ نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کریں، کچھ ایسے موقع پر اگر اس طریقے سے ہو جائے عاجزی کے معاملے کے ہٹ کر بات ہو جائے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ بہت بڑا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ اب وہ خود تو جو ہے وہ اپنی اللہ کی باتوں کو اور قرآن کو چٹلا رہے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لادا ہے، تو کسی کو بھی گمراہ کریں گے اور اسی راستے پر لائیں گے، تو وہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کی گمراہی کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے۔
ٹھیک ہے، جو ان کے زیر اثر آ گئے، جو ان کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے، اور یہ اللہ فرما رہے کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو کسی کو گمراہی کے راستے پر لے کر جانا اور گمراہ کرنا، دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ خود تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو پھر اب جو گمراہ کر رہا ہے وہ ان گمراہ ہوئے ہوئے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ وہ تو اپنی سزا بھگتیں گے، لیکن ان کی بھگتنے کی ڈبل سزا کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا کیا تھا؟ مکر کے منصوبے بنائے تھے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط نے دیکھیں کس کس طریقے کے منصوبے بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا، اوپر سے چھت بھی ان کے اوپر آ گری۔ دیکھیں قوم لوط کے اوپر چھت بن کے ان کو اس طریقے سے الٹا کر پھینکا گیا، اور ایسی جگہ سے ان کو عذاب آیا جس کا انہیں احساس بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنے جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا، اور اس موقع پر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جو کفر کی حالت میں مرے۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ جن کی روحیں، یاد رکھیں، جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے سکرات الموت، موت کے علامات آنے سے پہلے جو توبہ کر لے وہ توبہ مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ جب سکرات الموت آ گئے تو پھر اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے ان کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے پر کیا چیز ان کو آمادہ کرتی ہے؟ کفر کرنے پر ان کو آمادہ یہی چیز کرتی ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تو تکبر کرنے والوں کا اللہ نے فرمایا تکبر کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ فرماتے اس تکبر کی وجہ سے تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آیت نمبر 29 تک ہی اپنا مطالعہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔